بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات گرامی ماہ رمضان گزر جانے کے بعد آج یہ پہلا جمعہ ہے عید کی تیسرے دن بھی ہے اور پہلا جمعہ بھی ہے اور یہ مہینہ آپ بتا دیجئے نام شوال کا 12 مہینے ہیں ان 12 میں سے شوال کے مہینے کا نمبر کون سا ہے 10واں یعنی 10واں مہینہ ہے جیسے انگریزی کا اکتوبر ہے ایسے اسلامی کا شوال اگلے 2 مہینے ہیں پھر محرم ہے اور 1437 ختم ہوگا 1438 شروع ہوگا شوال کا مہینہ بہت ہی پچھلے زمانوں میں اہم اس لیے ہوتا تھا کہ جن کو حج پر جانا ہوتا تھا وہ شوال سے گھروں سے نکلتے تھے ابھی تو لیٹ نکلتے ہیں ٹائم ہوتا ہے فلائٹیں ہیں مگر پہلے 3 مہینے لگتے تھے سفر میں اونٹوں پر جانا ہوتا تھا پیدل جانا ہوتا تھا تو وہ رمضان ختم ہوتے ہی جس کو عید حج پر جانا ہے وہ عید کے بعد نکل پڑے اپنی سواری لے تو لوگ جو ہے اس کو حج کا مہینہ کہتے تھے
حج کا مہینہ ویسے ذوالحج ہے، لیکن اس کو بھی حج کا مہینہ اس لیے کہتے تھے کہ حج کی تیاری اسی مہینے میں شروع ہو جاتی تھی، تو بہت ہی مبارک مہینہ۔ اس مہینے کے جہاں اور ایک فضائل کافی سارے ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہوا وہ شوال کے مہینے میں ہوا۔ شوال کے مہینے میں شادی کرنا سنت ہے۔ شادی شوال میں نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوبارہ شادی کریں گے، ان کی ہو گئی بس ہو گئی، چاہے آپ کی رجب میں ہوئی یا رمضان میں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی وہ کوشش کرے اس کی شوال میں ہو جائے تاکہ حضور کی سنت پر بھی۔ اور دیکھیں جو آپ کی اور بھی شادیاں ہوئی، لیکن جو شادی شوال میں ہوئی اس میں برکت اللہ نے زیادہ عطا فرمائی، تو محبت اس میں زیادہ ہوگی۔ میں یہ بیان کر رہا تھا، اس نے کہا میری اسی لیے محبت نہیں ہے، میں نے شوال میں نہیں کی تھی۔ میں نے کہا بھائی بس ادھر ہی، اب محبت نہیں ہے تو محبت پیدا کرو۔ تو شوال کا مہینہ اس لیے بھی اہم مہینہ ہے۔ ویسے ہم دیکھیں تو پاکستان میں نکاح اسی مہینے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ رمضان میں لوگ عید کے شادی کی کارڈ وارڈ چھپوا لیتے ہیں، شوال میں بانٹتے ہیں، ہال بک ہو جاتے ہیں، ولیموں کے کھانے بک ہو جاتے ہیں، تو ساری شادیاں شوال کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ دوسری فضیلت شوال کی ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جو 6 روزے رکھ لے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام ستۃ من شوال، جس نے 6 روزے اس ماہ میں رکھ لیے، کأنہ صام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اور عربی زبان میں یہ بھی کہا گیا کہ رمضان کے 30 روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں۔ ایسا ہے جیسے کسی نے 10 مہینے روزے رکھے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، یعنی یہ 36 روزے جو رکھ لے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو بہت ہی فائدہ ہے اگر لوگ رکھ سکے، گرمی زیادہ ہے تو جس کے لیے آسانی ہو وہ رکھے، اور آپ چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی رکھیں، 2 رکھ لیں چھوڑ دیے، پھر 1 رکھ لیا، پھر چھٹی کے دن رکھ لیا، تو یہ 6 روزوں کی بڑے ثواب ہے۔ آج میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے وہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگوں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ دنیا کا باس کہتا ہے زیادہ چاہیے اوور ٹائم کرو، یہی ہے نا، زیادہ پیسہ چاہیے زیادہ کام کرو، نائٹ ڈیوٹی کرو، چھٹیوں میں کام کرو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا زیادہ پیسے چاہیے 5 کے بجائے 10 پڑھو، نہیں فرماتا ہے شکر کرو میں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بندہ شکر کرتا جائے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر زبان سے بھی ہے، شکر ابراہیم بن ندم فرماتے ہیں آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، پیروں کا بھی ہے، جسم کے ہر عضو کا شکر ہے، دل کا بھی شکر ہے، جو زبان کا شکر ہے وہ سب سے اہم کیا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے ہم صرف فرض نمازوں میں دن بھر میں 17 بار الحمدللہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ 4 صبح کہتے تھے الحمدللہ رب، پھر آپ گنتے جائیے اور سنتیں ملا کر نسلیں ملا کر وہ الحمدللہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، پھر دعا میں کہتے ہیں وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ گھر والے کیسے ہیں؟ کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کام کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ شکایتیں ہیں دل میں رہیں، بات سمجھ آئی؟ جہاں ضرورت ہو وہاں پر، یہ نہ ہو کہ آدمی سے کوئی بات پوچھے تو ادھر ہی رونا شروع کر دیا۔ کوئی لوگوں کا منہ ہی ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی روتے کیوں؟ کا بھیا شکل ہی ایسی ہے۔
تو رونے جیسی عادت ہر وقت ہی رونا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کام نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو ہر وقت ہی رونے کی عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اس کا بندہ ہر بار روتا رہے، بلکہ خوشی کرنی چاہیے اور جو ملا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اپنے دل میں احساس کرو۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے ہرگز نہیں گن سکتے۔ کوئی گن سکتا ہے؟ یعنی کتنی رگیں ہیں انسان میں، کتنی ہڈیاں ہیں، 360 تو آپ کے جوڑ ہیں، جو جوڑ ہیں ہمارے یہ 360 ہیں ایک ایک بندے کے جسم میں، اور کتنے قسم کی 250 قسم کی ہڈیاں ہیں، اور پتہ نہیں کتنی رگیں ہیں اللہ رب العالمین نے وہ عطا فرمائی ہے جو انسان اپنے جسم میں لے کر سسٹم کو چل رہا ہے۔ اور نہ جانے کتنی نعمتیں ہم صبح سے شام تک کھاتے ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ سب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اہل و عیال نعمت ہے، اچھا کام نعمت ہے، اچھے دوست نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے آپ کو مسلک اہل سنت عطا فرمایا۔ یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں کوئی نعمت نہیں۔ سب سے بڑی خزانہ وہ ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آدمی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، اللہ تعالیٰ کی، مثلا درختوں کو دیکھا لمبے تو اللہ رب العالمین کی شان یاد آ جائے، چاند کو دیکھے تو اللہ کی شان یاد آ جائے، سمندروں کو دیکھے تو اللہ کی شان یاد آ جائے، اور ہم اگانے جائیں ایک پودا تو کتنی دیر لگتی ہے، اور کبھی جنگلوں میں چلے جائیں تو دیکھیں اللہ نے کیسے اگا دیے، کبھی افریقہ میں چلے جائیں تو پہاڑوں پر ایسے گرین ہوتا ہے، اتنی گرینری ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے جیسے گرین کلر کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، کس نے پانی دیا، کس نے کاٹا، کس نے کٹائی کی، اتنے خوبصورت اللہ رب العالمین نے بنا دی، اتنا پانی، اتنی روشنی، اتنی ٹھنڈک، اتنی نعمتیں۔ تو یہ آنکھوں کا شکر کہ جب جب دیکھے، اور ایک دعا ہے وہ اگر پڑھ لیں گے تو اس کا اور بھی فائدہ ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مثلا تاروں کو دیکھ کر جو یہ دعا پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو تاروں کے برابر نہیں کیا تھا۔ تارے سمجھ رہے ہیں نا؟ صاحب کو میں نے بتایا تو ایک ہر وائر کو دیکھ دیکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے، یہ تار نہیں ستارہ ہے، تو ستارے نہیں بلکہ ستارے، ستاروں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو اچھی نعمتیں ہیں، مثلا قرآن ہے، اس کی آواز کو سننا، حمد کو سننا، نعتوں کو سننا، اچھے کلمات سننا، اچھی بات سننا، یہ کانوں کا شکر ہے۔ پیروں کا شکر کیا ہے؟ اچھی جگہوں پر جایا جائے، مثلا آپ مسجد کی طرف آتے ہیں، یہ پیروں کا شکر ادا ہو جاتا ہے، یا اللہ تو نے یہ عطا فرمائے میں اچھی جگہ اس کو یوز کروں گا۔ سمجھائیے بات میرے دوستوں، ہم گھبراتے ہیں ان چیزوں سے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک آدمی کی اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی، ہمیں پیر میں درد ہو جائے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ یقین جانیے پوری ویڈیو ہے، اس بندے نے ایک ہی ٹانگ سے مکمل قیام کیا ہے، پوری نماز ایک ٹانگ سے پڑھتا ہے اور کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہم کیا ہے؟ اور ایسے ایسے بندے جن کے دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت عطا فرمائی ہے، ایسے شکر گزار بندے ہیں کہ ویل چیئر چلا کر بھی مسجد میں آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ اور میں نے ایسے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو مرض کی حالت میں، فالج کے مرض میں ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے خادم رکھے ہیں کہ ہمیں وضو کراؤ اور ہم اپنے رب کو نماز پڑھنے کے لیے یاد کریں۔ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے علماء کو دیکھا، قبلہ سید شاہ تراب الحق صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فالج تھا،
اور انہوں نے نماز کا وقت آیا کہ پہلے مجھے نماز پڑھا. وہ بڑا خیال کرتے ہیں نماز کا. مثلاً ایک دفعہ ان کو اپنا وہ ڈائلسس ہوتا تھا، ہر تیسرے دن ان کا خون جو ہے وہ صاف کرتے ہیں ڈاکٹر، سارا خون نکالتے ہیں تو اس میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جب وہ خون نکلتا رہے گا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں رہے گا، نہ اس دوران وضو کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے انتظار کروایا انہوں نے تاکہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لوں، پھر وہ کام شروع ہو اور عصر تک میں فارغ ہو جاؤں اور نماز عصر بھی ضائع نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آخری وقت میں آپ انتہائی بیمار تھے تو 2 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مجھے مسجد لے جایا کرو اور نماز پڑھایا کرو. تو ایک دن وہ آنے میں سست ہو گئے، ان کو شیطان نے بلا دیا. تو امام اہل سنت چل نہیں پاتے تھے اور آپ گھسٹ گھسٹ کر مسجد تشریف لے آئے. اندازہ لگا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک دفعہ زبان میں چھالے ہو گئے تو قرات نہیں کر پاتے تھے. اور قرات کرنا فرض نماز میں، آپ کو پتا ہے قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا، قرات کرنا فرض ہے. تو جماعت میں تو آپ چلے امام کے پیچھے ہیں، انہوں نے قرات کر لی، آپ کی قرات ہو گئی، لیکن ویسے سنتیں کیسے پڑھیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام صاحب کو کہا کہ مجھے سنتیں بھی آپ جماعت سے پڑھائیں. پھر امام صاحب نے اسپیشلی آپ کے لیے، نہیں کہ پوری جیسے نماز میں ہم وتر جماعت سے پڑھتے ہیں نا، عام دنوں میں نہیں پڑھتے، تو اعلیٰ حضرت کو وہ ساری نماز یعنی 4 رکعت فرض بھی، پھر لوگ اپنی اپنی پڑھتے، اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، وہ آپ کو سنتیں بھی پڑھاتے، وتر بھی پڑھاتے. اور ایسی حالت میں بھی آپ نے سنت نہیں چھوڑی. قرات پر قادر نہیں ہے، عذر ہے، نہیں کرے تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، ان کا عذر معقول تھا، لیکن امام اہل سنت نے ایسی حالت میں بھی سنتوں کو نہیں چھوڑا. اور پھر فرمایا دیکھو مسلک حنفی کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اگر شافعی ہوتا تو قرات امام کے پیچھے بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن حنفی مذہب کا یہ فائدہ ہے کہ آپ مقتدی پہ قرات نہیں ہے. تو دیکھو آج اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج سب سے بڑا مجھے فائدہ حنفی مذہب کا یہ پتا چلا ہے کہ اگر آپ کی زبان میں چھالے بھی پڑ جائیں تو بھی آپ کی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، فرض بھی ادا ہو جائیں گی. اعلیٰ حضرت نے کہا الحمدللہ میں حنفی. امام اہل سنت عظیم البرکت اس قدر فرائض کی پابندی اور اس قدر اللہ رب العالمین کا یہ لوگ شکر ادا کرنے والے تھے. میرے دوستوں، صحابہ اکرام کی آپ تاریخ دیکھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے پورے جسم میں، اس کی جلد میں بیماریاں تھیں، انتہائی موذی بیماری تھی اور وہ تڑپ رہا تھا. آپ عیادت کے لیے گئے، دم کیا، اور جب واپس تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام نے آپ سے فرمایا کہ حضور کیا یہ آدمی بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا. کہ وہ کس لیے؟ اس کا پورا جسم مرض میں مبتلا ہے، کیا یہ آدمی اللہ کا شکر کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کا پیشاب تو آسانی سے نکل جاتا ہے. کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے لوگوں، تمہیں پتا نہیں. آپ کو پتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے، بہلول دانا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مست تھے، بزرگ تھے، ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا بہلول تمہیں کیا چاہیے میرے خزانے میں سے ذرا بتاؤ. تو بہلول نے کہا آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کہا تم جو مانگو وہ دے سکتے ہیں. کہا اچھا مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دو. کہا بتائیے. کہ اگر پانی ختم ہو جائے اور ایک ہی گلاس پانی ہو تو آپ اس ایک گلاس پانی کو کتنے میں خریدیں گے؟ بادشاہ تھا، اس کا جواب بھی ایسا ہی تھا. اس نے کہا کہ آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس پانی خرید لوں گا. پھر بہلول نے کہا اچھا یہ بتاؤ پانی پی کر اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے تو پھر اس کے علاج کے لیے کتنے پیسے خرچ کرو گے؟ کہ جو باقی آدھی بچی ہے وہ خرچ کر دوں گا. تو بہلول نے کہا کہ جس سلطنت کی قیمت
ایک پانی کا گلاس اور ایک پیشاب کا علاج ہو، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ اللہ والے دیکھو دنیا داروں کو کس طرح ان کی اوقات بتا دیتے تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مال ہی سب کچھ ہے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، ساری ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جائے، کیا ایک آنکھ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ کیمرے بنا سکتے ہیں، زومنگ کیمرہ بنا سکتے ہیں، ہائی میگا پکسل کیمرہ بنا سکتے ہیں، لیکن اندھے کو دکھا سکتے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے انسان پر کرم کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ چلتے پھرتے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھے، تو پھر آپ کے دل میں خود بخود شکر پیدا ہو۔ آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ پیدل والے کو دیکھیں کہ بھائی میرے پاس یہ تو ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، جوتا غائب۔ پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے، کبھی آپ کا جوتا غائب ہوا ہے؟ کتنے ہیں ادھر؟ ایک ہی بندہ ہے، ایک تو میں خود بھی ہوں۔ جوتے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے اس کا ایک حل نکال لیا ہے۔ ایک کانفرنس ہم نے بٹھائی تھی اور اس کا حل نکال لیا ہے۔ مجھے قاری صاحب نے بھی بتایا ہی ہے کہ اگر آپ کا جوتا بار بار چوری ہوتا ہے تو پھر آسان حل یہ ہے کہ دونوں جوڑے الگ الگ رکھتے ہیں۔ سمجھ آئیے نا؟ ایک رائٹ کدھر تو لیفٹ کدھر، پھر کوئی لنگڑا ہی چلا سکتا ہے، تو پھر یہ کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایک خان صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ جو تالا نہیں ہوتا، تالا بڑا والا چائنا کا، انہوں نے دونوں جوتوں کے درمیان تالا لگا دیا۔ مسجد میں آئے تو تالا رکھ دیا، میں نے فوٹو نکال کے پھر مجھ پہ ڈال دیا۔ چلے تو شیخ سعدی کے جوتے چوری ہو گئے، آپ باہر تشریف لائے، آپ کے دل میں خیال آیا، شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ دیکھو تم آئے اچھا کام کرنے تھے اور جوتا چوری ہو گیا۔ آدمی نماز پڑھنے بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ نے میرے جوتوں کی حفاظت نہیں کی۔ ایسے ایسے خیال ان کے ذہن میں آنے لگے، تو جب دیکھا تو سامنے سے ایک شخص تھا، اس کی دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے رنگ لے کر مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اسی ٹائم کہا استغفر اللہ، اور فرمایا یا اللہ اس کے تو پیر نہیں ہیں، میں تو جوتا دوسرا خرید لوں گا، جب یہ بھی نماز کو آ رہا ہے تو مجھے پھر شرمانے کی اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جوتا چوری ہو گیا تو دوسرا مل جائے گا۔ تو شیطان کبھی اس طرح بھی گمراہ کرتا ہے، ایک کو کہتا ہے تو جوتا چرا، وہ جب جوتا چرا لیتا ہے پھر جس کا چوری ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آئندہ مسجد نہیں آنا اور مسجد کے بارے میں بری باتیں کرنا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو یہ شیطان کے بار ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مت رکو اور یہ شکر ادا کرتے رہو، اپنے پرانے وقت کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہیں خود بخود شکر کی توفیق دے گا۔ ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے ایاز، یہ محمود غزنوی کا ایک خاص غلام تھا، سپاہی تھا، پھر وزیر بن گیا، تو بڑے سے لوگ حسد کرتے تھے۔ وہ روزانہ شام کو کہیں اکیلا جاتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا، تو سارے سپاہی اس سے جیلس ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، اور انہوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ روزانہ خزانہ چرا کر جاتا ہے اور کہیں چھپانے جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو چلو آج ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نکلا، سپاہی الگ الگ گروپ ڈال کر اس کا پیچھا کرنے لگے اور بالآخر اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی، جھوپڑیاں بنی تھی، اور وہ اندر جانے لگا تو اندر تالا تھا۔ تالا جب کھولنے لگا تو یہ سارے آگے، انہوں نے کبھی ہمیں بتاؤ اندر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فوراً چونک گیا، اس نے کہا کہ میں نہیں بتانا چاہتا۔ تو لوگوں نے پھر اور شک کیا کہ دیکھو کچھ ہے جب ہی نہیں بتانا چاہتا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے کہا ہم تو دیکھیں گے۔ اب حکم تھا بادشاہ کا، اس نے دروازہ کھولا، سپاہی اندر داخل ہو گئے، کہ اندر کچھ نہیں، ایک صندوق پڑا ہے۔ تو حاضرین کہنے لگے سارا خزانہ اسی میں ہے۔ اس نے کہا خدا کی صندوق کو مت کھولو، میری عزت کا سوال ہے۔ کہ نہیں ہم کھولیں گے۔
چابی دے دی، انہوں نے صندوق کھولا تو صندوق میں پرانی بنیان، ایک پھٹی ہوئی لنگی اور بوسیدہ جوتے رکھے تھے۔ لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے، تم یہ چھپ کر ہم سے کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں روزانہ یہاں آتا ہوں اور یہ والے کپڑے پہن کے تھوڑی دیر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں ایاز تیری اصلیت یہ تھی، آج تو وزیر بن گیا تو کیا ہوا، دیکھ تیرا پہلے کیا حال تھا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتا۔ تو اپنے پرانے وقت کو مت بھولنا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے، عزت آتی ہے، نشنٹی ملتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مولانا روم علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا، آپ کو معلوم ہے، لیکن کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا آرڈر چلتا تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ تو شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور اس نے دعویٰ کر لیا اور فرمایا آج اگر ہمارے پاس فرعون جتنا ہو، اتنی طاقت ہو آج کل کے لوگوں کے پاس، تو فرعون نے تو جو دعویٰ کیا ہے وہ کم ہے، ہمارے لوگ اس سے بھی کہیں آگے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ طاقت نہیں ہے اور اتنا غرور، تو طاقت ہوگی پھر کتنا غرور ہوگا۔ تو بعض دفعہ اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے کہ کیا میں ان کو مال عطا کروں، اگر عطا کروں گا تو یہ خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث، وہ 3 آدمی تھے، معلوم ہے نا، ایک آدمی گنجا تھا، ایک لنگڑا تھا اور ایک اندھا تھا، اور تینوں بھکاری تھے، کسی سڑک پر بھیک مانگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کسی فرشتے سے کہ جاؤ ان کے امتحان لو۔ ایک فرشتہ گیا اور اس نے لنگڑے کو کہا کہ بھئی تمہیں اگر پیر مل جائے، اس نے کہا میں تو بہت شکر ادا کروں گا۔ اس کو پیر بھی دیا، اس کی ٹانگ لگا کر دی اور اس کو ایک بیڑ کا بچہ دے دیا کہ یہ رکھو، اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ جو شخص جس کے بالوں میں مرض تھا، سر کے بال نہیں تھے، اس کے پاس گیا اور اس کو اس نے ایک بکری کا بچہ دے دیا، اور پھر یوں ہی اندھے کے پاس گیا، اس کی آنکھیں بھی دے دی اور اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دیا۔ اور کئی سالوں کے بعد وہ آیا تو اب یہ سارے کے سارے مالکان بن چکے تھے، اس کے بڑے بڑے فارم ہاؤس، سب کے بڑے بڑے فارم ہاؤس تھے، اللہ نے اتنی برکت عطا کی ان کے مالوں میں۔ فرشتہ لوٹ کر آیا اور جو اندھا تھا اس کے پاس، جو لنگڑا تھا اس کے پاس لنگڑا بن کے بکاریوں والی شکل بنا کر گیا، کہا کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اس نے بگا دیا، کہا جاؤ ادھر سے۔ تو اس نے کہا تم یاد کرو کبھی تم بھی ایسے تھے۔ تو کس نے تمہیں کہا؟ ہم تو خاندانی بڑے رئیس اور جناب بڑے امیر کبیر ہیں۔ فرشتے نے کہا تو یاد کر، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھ سے نعمتیں چھین لے۔ کہ مجھے مت ڈراؤ، میں بہت ہی خاندانی امیر آدمی ہوں۔ فرشتے نے فوراً اللہ سے دعا کی، چند ہی دنوں میں سب کا سب غرق ہو گیا اور وہ دوبارہ لنگڑا بن گیا۔ یوں ہی دوسرے گنجے کے ساتھ ہوا، اور پھر تیسرے اندھے کے پاس گیا نابینا بن کر، کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ اس نابینا نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جلدی اس کو بٹھاؤ ہمارے دفتر میں، کل جس طرح آج اس کا حال ہے کل میرا بھی حال تھا۔ اور کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہ میں مسافر ہوں، مجھے اونٹ دے دو میں سفر کروں۔ اس کو اونٹ بھی دیا اور کہا یہ مال بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، رستے میں خرچ کرنا۔ اسی ٹائم فرشتے نے دعا کی، یا اللہ اس کے مال کو دگنا فرما، اور اپنی اصل شکل دکھا دی کہ دیکھو میں کوئی اندھا نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جتنا ہو سکے رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ آپ شکر کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، آپ شکر کریں گے اللہ نعمتیں زیادہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، ایک شخص ملا، اس نے کہا علی جا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میری فریاد لے جائے گا۔ کیا؟ کہ بہت پیسہ آ گیا اور ٹائم نہیں ہے سنبھالنے کا، اس سے کہیں میرا پیسہ کم کر دے۔ آگے چلے، دوسرا آدمی ملا، اس نے کہا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے، کہ میرے لیے دعا فرمائیے، میری درخواست لے جائیے۔ کہ کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پتے کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، کہ دیکھیں میں نے درختوں کے پتے پہنے اپنا تن چھپایا ہے، اور آپ جا کر خدا کی بارگاہ میں میری فرمائش کریں۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے دونوں کی سفارش کر دی، کہا ایک کو تو نے بہت دیا ہے اور ایک کو کچھ بھی نہیں دیا، یا اللہ دونوں کی یہ درخواستیں ہیں میں لے کر آیا ہوں۔ فرمایا موسیٰ جو
مالدار ہے اس سے کہو ناشکرا ہو جائے، مال کم ہو جائے گا. اور جو درختوں کے پتے والا ہے اس کو کہو کہ شکر ادا کرے، میں ادا کروں گا. آپ گئے مالدار کے پاس، کبھی ناشکری کر، پیسہ خود بخود کم ہو جائے گا. کہ کیسے ناشکری کروں، سب کچھ تو اسی نے دیا ہے، اس کی ناشکری کروں، سجدے میں گر گیا، اس کا مال خبر آئی اور بھی دگنا ہو گیا. اب اس کے پاس گئے پتوں والے کے پاس، کبھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب دیکھو شیطان ورغل آتا ہے، میں شکر ادا کروں کس بات کا، کیا دیا ہے مجھے، میرے پاس ہے کیا، کپڑے نہیں پہننے کو آپ کہتے ہو شکر ادا کروں، جوتا نہیں ڈالنے کو آپ کہتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو. پیچھے سے بکری آئی اور اس نے اپنا کام دکھا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ تمہاری سزا ہے، اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، اللہ نے تمہیں کان نہیں دیے، اللہ نے تمہیں پیر نہیں دیے، بولنے کو زبان نہیں دی، ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا. شیطان جب آدمی سے ناشکری کرواتا ہے تو وہ نعمتیں دکھاتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ بلا دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ قیامت کے دن ایک عابد اللہ کی بارگاہ میں آئے،